بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ قیام کی 3 سنتیں کون کون سی ہیں اور قیام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور قیام کی تعریف کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے سماعت کیجئے قیام کی سنتوں کے متعلق۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قیام کیا ہے اور قیام کے متعلق قرآن پاک میں کیا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، اللہ پاک کا فرمان، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ رب العالمین کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 تو یہ مسئلہ پتہ چلا کہ نماز میں قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا یہ فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہونا یہ لازمی ہے کہ ادب سے کھڑے ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ قیام کے دوران بہت زیادہ اپنے پاؤں کو کھلا کر کے اپنے جو شلوار کے پنچوں کو بہت زیادہ اوپر چڑھا کر بے ادبی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضری دینی اور کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سماعت کیجئے قیام کی تعریف کیا ہے۔ قیام کی تعریف یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اور اس کی قیام کا کم سے کم درجہ جو بیان کیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بندہ ہاتھ بڑھائے تو وہ گھٹنوں تک نہ پہنچے، یہ اس کا کم سے کم درجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سماعت کیجئے قیام کی 3 سنتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، قیام کی پہلی سنت یہ ہے ہاتھ باندھنا۔ ہاتھ باندھنا۔ قیام کی دوسری سنت یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے دوران اپنے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا۔ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا یہ قیام کی دوسری سنت ہے۔ اور قیام کی تیسری سنت ہے تراوح کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراوح کیا ہے؟ تراوح بھی سنت ہے، اور تراوح اس کو کہتے ہیں کہ قیام کے دوران جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت کبھی اپنے دائیں پاؤں پر تھوڑا سا زور دینا اور کبھی اپنے بائیں پاؤں پر تھوڑا سا زور دینا، اس کو تراوح کہتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک بات کا خیال ضرور رکھا جائے کہ تراوح کی سنت ادا کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دائیں بائیں جھومنے لگ جائیں، اور اگر دائیں بائیں جھومنا جو ہے یہ نماز میں مکروہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا ہے، کریم اللہ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، لائک کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔